پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مشترکہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے رہنماؤں کو بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امن کی کوششوں کے لیے اپنے ممالک کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ہر ملک اپنے متعلقہ قانونی اور دیگر ضروری طریقہ کار کے مطابق شمولیت کی دستاویزات پر دستخط کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں دیرپا امن اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے حق خود ارادیت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے برادر عرب اسلامی ممالک کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اسے جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا پاکستان کی کل ملکی پیداوار کی نمو اور وسائل پر حقیقی اثر پڑتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں عالمی قرضے کے حوالے سے گفتگو کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قدرتی آفات کے تسلسل اور شدت کے باعث پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اس ماہ کے آخر تک افتتاحی پانڈا بانڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ یہ گرین بانڈ ہوگا جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق شہید ہونے والوں میں 2 بچے اور 3 صحافی بھی شامل ہیں۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے خوراک، ادویات اور خیموں کی رسائی پر پابندی برقرار ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 22 لاکھ لوگوں کے لیے شدید سردی کے موسم میں انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ ہرارے میں کھیلے جانے والے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ میچ دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے مطابق آج سے بلوچستان کے وسطی اور شمالی اضلاع میں خراب موسم کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، تودے گرنے اور ملبے کے بہنے کے خطرات میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ NDMA نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس دوران پہاڑی اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات سے دوچار علاقوں میں غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کی مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں شام اور رات کے وقت درمیانی سے موسلا دھار بارش اور برف باری متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 17، پشاور 11، کوئٹہ 3، گلگت 1، مری 0 اور مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش اور برف باری، جبکہ جموں میں سپہر کے وقت تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور پلوامہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 7، لیہ -7، اننت ناگ -1، جبکہ شوپیاں اور بارہمولہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ایران اور افغانستان کے درمیان تجارتی حجم $3.5 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت تجارت کے ترجمان عبدالسلام جواد اخندزادہ نے اعلان کیا ہے کہ 2025 میں ایران اور افغانستان کے درمیان تجارتی تعلقات کا حجم $3.5 ارب سے تجاوز کر گیا، جس میں سے $53 ملین کی برآمدات افغانستان سے ایران کے لیے انجام پائی ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے بڑھتے ہوئے رجحان پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ گزشتہ سال ایران سے افغانستان کی درآمدات کا حجم $3.454 ملین تھا۔ اس سلسلے میں اقتصادی امور کے ماہر محمد ظاہر حلیمی نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی وسیع گنجائشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور افغانستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی اعلیٰ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان صلاحیتوں سے استفادے کے لیے بنیادی ڈھانچے اور تجارتی میکانزم کی تشکیل اور اسے آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک بالخصوص توانائی، صنعت اور تجارت کے شعبوں میں اپنے تعاون کو مزید وسعت دے سکتے ہیں۔ اس وقت ایران افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور پڑوسی اور علاقائی ممالک میں
ईरान से सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में अशिया दरामद करता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 30 लाशें मिली हैं, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 61 तक जा पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक दुकानदारों ने मेज़नाइन फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदेही की थी। तमाम 30 लाशें एक क्राकरी की दुकान से मिली हैं। DIG साउथ असद रज़ा के मुताबिक मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। पहले लाशें निकाली जा रही हैं। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। पुलिस सर्जन के मुताबिक आज मलबे से निकाली गई मजीद बाक़ियात की जांच का अमल भी जारी है, ताहम मजीद अम्बात का अंदेशा है। क़ब्ल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पुलिस सर्जन ने बताया था कि मजमूई तौर पर 28 लाशें मौसूल हुईं। इब्तदाई तौर पर 6 लाशें मुकम्मल और काबिल शनाख्त थीं। बाकी लाशों के DNA सैंपल्स सिंध फॉरेंसिक DNA लैब भिजवा दिए गए। वाज़ेह है कि रेस्क्यू एहलकार 40 घंटों के बाद गुल प्लाजा की इमारत में दाखिल हुए और लापता अफराद की तलाश में ऑपरेशन शुरू किया। ताहम काम के दौरान भी इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आग भड़क उठती थी, जिससे रेस्क्यू का काम मुतासिर हुआ। हिंदुस्तान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में बार बार खलल और मुबैना मनसूबाबंद तातुल को मुल्क की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दिया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जब ऐवान की कार्रवाई मुतासिर होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस आम शहरी का होता है जिसके मसाइल पर बहस होनी होती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि खलल नहीं बल्कि मुकालमे और गुफ्तो शुनीद की रिवायत को मजबूत करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि रियासती असम्बलियों में एक साल के दौरान कम अज़ कम 30 दिन इजलास होना ज़रूरी है ताकि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात को मौसर प्लेटफार्म मिल सके। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अवाम सबसे बालातर हैं और अवामी नुमाइंदों की जवाबदेही सिर्फ इंतखाबात के वक्त नहीं बल्कि हर दिन और हर लम्हा होती है। प्रिजाइडिंग अफसरान के किरदार पर रोशनी डालते हुए ओम बिरला ने कहा कि वो सिर्फ कार्रवाई चलाने वाले नहीं होते बल्कि आइन के मुहाफिज और जमहूरी अक़दार के निगहबान होते हैं। उनकी गैर जानिबदारी, हसासियत और मजबूती ही ऐवान की समत तय करती है।